اس کے ساتھ ساتھ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک کلام مکمل ہوا ہے۔ ختم قرآن کے موقع پر چاہے آپ خود تلاوت کریں یا پھر تراویح میں پڑھی جائے، کسی بھی موقع پر ہو، یہ دعا کی قبولیت کے مواقع ہیں۔ اس لیے بس کچھ دیر بات کریں گے انشاءاللہ، اس کے بعد ہم سب اپنی اپنی انفرادی عبادتوں میں لگیں گے جو کیا ہمارے جاننے کا مقصد ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معزز فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہم سب کے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن جتنی بھی کتابیں ہیں تمام کلاموں میں سب سے افضل ہے، تمام کلاموں میں سب سے افضل ہے، اور قرآن پاک ہم امت کے تمام لوگوں کی ہدایت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اور قرآن پاک کے سیکھنے کا مشغلہ یہ سب سے بہترین کام ہے، سب سے بہترین کام ہے۔ آج بس اسی پر چند منٹ گفتگو کروں گا۔ قرآن پاک جس مقصد کے لیے نازل ہوا، پڑھنے پڑھانے سیکھنے سمجھانے کے لیے، آج ہم اس مشغلے سے کوسوں دور ہیں۔ اور قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا یہ مشغلہ ہو قرآن پاک سیکھنے سکھانے کا، اس روئے زمین کے سب سے بہترین وہ لوگ ہیں۔ لیکن آج امت محمدیہ کا المیہ یہ ہے کہ سب سے حقارت کی نظر سے اگر کسی کو دیکھا جائے تو کون ہے وہ لوگ؟ مسجد کے امام و مؤذن یا پھر دین کے سیکھنے والے۔ یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے، ہماری آخرت کو تباہ کرنے والی چیز ہے، کیونکہ ہم کچھ پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ نے مقام ہمیں دیا ہے تو ہمیں بتانا بہت ہی ضروری ہے کہ جسے نبی کہہ رہے ہیں کہ روئے زمین کے سب سے بہترین انسان ہے، خیرکم، میں نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ جس کا مشغلہ قرآن پاک سیکھنے سکھانے کا، سمجھنے سمجھانے کا ہو، اس روئے زمین کے سب سے بہترین وہ لوگ ہیں۔ لیکن آج ہمارا نظریہ ان کے سلسلے میں کیا ہے؟ بیٹا قرآن پڑھے گا کھائے گا کیسے، روزی روزگار کیسے ملے گی؟ ارے یہ تو مسجد کے امام صاحب ہیں، انہیں مسجد کے مؤذن، یہ ہمارے محلے کے مدرسے میں پڑھ کے آپ ہیں۔ اتنا نظریہ گھٹیا ہے میرے دوستو۔ روزی کے مالک آپ اور ہم نہیں ہیں، روزی کے مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ایک مولانا کہے تھے، ارے کم عقلو، جو ذات ایک سور کو روزی دے رہا ہے، کتے کو روزی دے رہا ہے، پرندوں کو روزی دے رہا ہے، تو اس روئے زمین